الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ نحل کی آیت 118 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ یہ سلسلہ وہاں سے شروع ہوا جہاں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جب تورات کے کسی حکم میں تبدیلی کر دیتے ہیں یا پہلے سے موجود شریعت کے کسی حکم میں تبدیلی کر دیتے ہیں تو یہ اس کو پیغمبر اور قرآن کے لیے تان کا ذریعہ بنا بیٹھتے ہیں۔ چنانچہ یہ بتایا گیا کہ اس میں وہ کیا چیز ہے جو ملحوظ ہوتی ہے، وہاں سے حلال و حرام کی بحث پیدا ہوئی۔ اس سے پیچھے ہم نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ دیکھا کہ حلت اور حرمت کی بنیادیں کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر خور و نوش یا کھانے پینے میں جن چیزوں کو حرام ٹھہرایا ہے اس میں اصل یا حقیقت کس چیز کو قرار دیا جا سکتا ہے، یہ بھی دیکھا کہ غلط فہمیوں کا باعث کیا چیز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ شریعت کس چیز کو سامنے رکھ کر دیتے ہیں اور شریعت کے اس باب میں اور ایجابی احکام میں کیا فرق واقع ہوتا ہے، ان سب چیزوں پر اس سے پیچھے جو نشستیں ہوئی ہیں ان میں گفتگو ہو چکی ہے۔ اس میں خاص طور پر جس چیز کی طرف میں نے توجہ دلائی تھی وہ یہ کہ ایجابی احکام میں جیسے اللہ تعالیٰ نے نماز کے لیے کہا ہے، روزے کے لیے کہا ہے، اسی طرح کے معاملات سے متعلق بھی احکام ہیں۔ ان میں اگر انسان کو کوئی غیر معتاد مشقت پیش آ جائے، یعنی معمول سے زیادہ مشقت پیش آ جائے، تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میں اس طرح کے معاملات میں اپنے بندوں کے ساتھ یسر کا معاملہ کرتا ہوں، میں اس میں زیادہ مشقت میں ڈالنا پسند نہیں کرتا۔ اور پھر رخصت کے قاعدے بیان کر دیے ہیں۔ ہم روزہ رکھیں، اس میں کوئی غیر معمولی صورتحال پیش آ گئی تو فرمایا ہے کہ تم رمضان میں روزہ چھوڑ سکتے ہو، بعد میں اس طرح پورا کر لو۔ ایسا ہی معاملہ نماز کا ہے، اسی طرح باقی چیزوں کا، تو وہاں مشقت رخصت کا باعث بن جاتی ہے۔ لیکن جن چیزوں میں حرمت کا فتویٰ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، خواہ وہ خور و نوش ہو یا اخلاقیات، ان میں یہ قاعدہ نہیں ہے، ان میں استرار کا اصول ہے۔ یعنی وہاں رخصت استرار کی بنیاد پر ملے گی، کوئی چیز جان پر بنائی ہے، مال پر بنائی ہے یا عزت و آبرو پر بنائی ہے، یہاں سے استرار پیدا ہوتا ہے۔ اور جب اس طرح کی صورت ہو تو پھر اللہ تعالیٰ حالات کے لحاظ سے مواخذہ اٹھا دیتے ہیں۔ چنانچہ اسی باب میں پھر تنبیہ فرمائی کہ حلال و حرام کا یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے، نہ استثناء کے موقع پر اس میں حدود سے تجاوز ہونا چاہیے، نہ کوئی طلب انسان کے اندر اس چیز کے لیے پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنی حرمتوں کے معاملے میں غیرت رکھتے ہیں، اس میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ اور یہ بھی کہ اس باب میں حلال و حرام کا فتویٰ دیتے ہوئے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اس میں بھی بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے کے مترادف ہو جاتا ہے۔ ہر آدمی کو اس معاملے میں اپنے حدود میں رہنا چاہیے، اور جو لوگ اپنے توہمات کی بنیاد پر، اپنے اوہام کی وجہ سے، اپنے مشرکانہ مذمومات کی بنا پر اس طرح حرام اور حلال کے فتوے صادر فرماتے ہیں، ان کو معلوم ہونا چاہیے
کہ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون متاع قلیل ولہم عذاب علیم۔ بڑی سخت تنبیہ فرمائی ہے کہ یاد رکھو جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھیں گے وہ ہرگز فلاح نہ پائیں گے، یہ چند روزہ عیش ہے اور اس کے بعد ایک دردناک عذاب ان کا منتظر ہے۔ میں نے خاص طور پر توجہ دلائی تھی کہ حلال حرام کے معاملے میں دونوں ہی پہلوؤں سے غایت درجہ احتیاط ملحوظ رہنی چاہیے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں خود واضح فرمایا ہے، یعنی نہ حلال اور حرام قرار دینے کے معاملے میں انسان کو بے پرواہی اور بے احتیاطی کے ساتھ بات کرنی چاہیے، اور نہ اس معاملے میں کوئی استثناء کا موقع آ گیا یا رخصت کا موقع آ گیا تو اس کو کوئی آسان سی چیز سمجھنا چاہیے۔ دونوں میں بڑی سخت تنبیہ فرمائی ہے۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اصل موضوع کے لحاظ سے یہ کیا چیز ہے جو ان لوگوں کے لیے اضطراب کا باعث بن گئی ہے۔ میں نے ابھی اشارہ کیا کہ بات تو یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کی وضاحت کر دی، بعض معاملات میں یہ بتا دیا کہ یہ احکام اب نہیں ہیں، کوئی ایسی چیز واضح کر دی جس میں پرانے کسی تصور کی نفی ہو گئی، اس پر اعتراض کیا جا رہا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی کتاب، تورات بھی اللہ کی کتاب، انجیل بھی اللہ کی کتاب، اس سے پہلے بھی ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ وہی پیغمبروں کا دین ہے جس کا احیاء یہ پیغمبر کر رہے ہیں، اور دوسری جانب اس میں تبدیلیاں کر دیتے ہیں۔ تو اب اسی مضمون کی طرف، یعنی ان تنبیہات کے بعد وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ، اور جو یہودی ہیں ان پر بھی ہم نے وہی چیزیں حرام کی تھیں۔ میں اشارہ کر چکا ہوں کہ یہود ہی یہ اعتراضات القاء کر رہے ہیں، لیکن سورہ کے مخاطبین اصلاً مشرکین عرب ہیں، تو اس وجہ سے وہ پیچھے کھڑے ہیں، ان کو موضوع بنایا گیا ہے، براہ راست خطاب نہیں کیا گیا۔ تو بہت سے موقعوں پر یہ اب آخر میں روئے سخن انہی کی طرف ہے، اور جو یہودی ہیں ان پر بھی ہم نے وہی چیزیں حرام کی تھیں جو اوپر اس سے پہلے ہم تمہیں بتا چکے ہیں۔ یعنی پہلی بات یہ بیان کی ہے کہ اصل دین اس باب میں ایک ہی رہا ہے، یہ کوئی نئی حرمتیں یا پرانی حرمتیں نہیں ہیں، بلکہ وہی حرمتیں ہیں جو سب پیغمبروں کے ہاں ہمیشہ سے اللہ کے دین کا حصہ رہی ہیں۔ اس کی میں وضاحت کر چکا ہوں کہ خور و نوش میں تمام حرمتوں کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی ہے کہ طیبات حلال ہیں، یعنی پاکیزہ چیزیں، اور خبائث ممنوع ہیں۔ یہ بھی عرض کر دیا تھا کہ طیبات و خبائث کے بارے میں انسانی فطرت کا فیصلہ اصلاً بالکل صحیح ہے۔ جن چیزوں سے ہمیں گن آتی ہے، ہم ان کو دیکھتے ہیں تو کھانے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے۔ نمایاں ترین مثال بون و براز ہے۔ کون آدمی ہے کہ جو آسانی سے اس طرح کی چیزیں کھانے کے لیے آمادہ ہو جائے گا؟ اور دوسری چیز وہ ہے کہ جس میں معنوی خبث پایا جاتا ہے، اس کو البتہ ذرا سمجھنے میں دقت ہو جاتی ہے، تاہم اس کے وہ پہلو جو انسانی فطرت میں پہلے سے موجود ہیں ان کو بھی پہچاننے میں کوئی بڑا مسئلہ پیش نہیں آتا۔ چنانچہ جانوروں میں جن کا ہم گوشت کھاتے ہیں یہ تقسیم ہمیشہ سے موجود ہے کہ ہم درندوں کا گوشت نہیں کھاتے، چرندوں ہی کا گوشت کھاتے ہیں۔ اس میں کچھ اونچ نیچ بھی ہو جاتی ہے، اور کچھ عادات کے لحاظ سے یا حالات کے لحاظ سے انسانوں میں تبدیلیاں بھی آ جاتی ہیں، لیکن عمومی ذوق اس میں صحیح فیصلہ کرتا ہے۔ جہاں تک اخلاقیات کا تعلق ہے تو اس میں معروف اور منکر بنیاد ہے، اصل وہی ہے، اس پر اب آگے اللہ تعالیٰ مزید وضاحت کر دیتے ہیں۔ تو ان تمام معاملات میں انسان کی فطرت میں جو دین ودیت کیا گیا ہے اس کی بنیادیں بالکل واضح ہیں۔ اس میں مشتبہات پیش آتے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے کبھی اپنا فتویٰ صادر فرماتے ہیں، کبھی کسی چیز کی تفصیل کر دیتے ہیں، کبھی سوال پیدا ہوتا ہے تو اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ تو شریعت اصل میں اس کے بعد شروع ہوتی ہے، یعنی پہلی چیز تو وہ فطرت ہے جس پر انسان کو قائم کیا گیا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ بھی اپنے پیغمبروں کی وحی کے ذریعے سے اس کی یاد دہانی کرتے ہیں
تو وہ اصل میں بیان فطرت ہی ہوتا ہے، اس سے آگے پھر اللہ تعالیٰ کا حکم فرمان صادر ہو جاتا ہے۔ اسی ذیل میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جن 4 چیزوں کو یہاں بیان کیا گیا ہے کہ وہ اللہ نے حرام قرار دی ہیں، وہ اصلاً اگر غور کیجئے تو مشتبہات ہیں، ان کے بارے میں سوالات پیدا ہوتے ہیں، ان سے متعلق انسان جب غور کرتا ہے تو معاملہ محتمل الوجہین ہو جاتا ہے، ایک طرف بھی استدلال محسوس ہوتا ہے، دوسری جانب بھی فیصلہ کرنے میں دقت ہوتی ہے، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنا حکم صادر کر دیا۔ اس کو سامنے رکھ کر اب دیکھیے تو بتایا گیا ہے کہ یہی اصول ہیں، اور ان اصولوں پر اگر اللہ تعالیٰ نے کبھی کوئی حکم دیا ہے تو وہ بھی ہمیشہ ایک ہی رہا ہے، یعنی اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، ظاہر ہے کہ سب سے بڑھ کر ہم سے پہلے شریعت کے علمبردار اور شریعت پر عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو ایک اللہ کی منتخب قوم سمجھنے والے، شریعت کی پابندی کا عہد کرنے والے یہودی رہے ہیں، تو انہی کا ذکر بھی ہے۔ اور جو یہودی ہیں ان پر بھی ہم نے وہی چیزیں حرام کی تھیں، یعنی کوئی فرق نہیں تھا، اصلاً کوئی فرق نہیں تھا۔ کھانے پینے میں ان کے لیے بھی یہی اصول تھا کہ وہ خبائث سے اجتناب کریں گے، طیبات کھائیں گے۔ اسی طرح اخلاقیات میں بھی اصول یہی تھا کہ معروف کی پیروی کریں گے، منکر سے بچیں گے۔ معروف یعنی جانی پہچانی بھلائیاں، منکر جانی پہچانی برائیاں جن سے انسان واقف ہے، جو اس کی فطرت میں الہام کی گئی ہیں۔ یہی اس سے پہلے بھی رہا ہے، یہی اب بھی ہے۔ پہلے اس کو واضح کیا، اب پھر ان لوگوں نے جو چیزیں اس کے علاوہ بیان کی ہیں، جن پر ان کو تردد ہو رہا تھا، جن کو جب قرآن نے قبول نہیں کیا یا بیان کرتے وقت شامل نہیں کیا، تو یہ سوال پیدا ہوا کہ ہمارے ہاں تو شریعت میں یہ چیزیں رہی ہیں، ہم تو اپنے آباء سے یہی سنتے رہے ہیں، ہمارے پیغمبروں نے ہمیں یہی بتایا تھا، ہمارے مذہبی رہنما یہی کچھ ہمیں سبق دیتے رہے ہیں، تو یہ اب کیا بات ہے؟ یہی چیزیں جس کو قرآن نے دوسری جگہ بیان کیا ہے، یہی یا اس سے ملتی جلتی چیزیں کہ یہ اسر و اغلال تھے، لیکن کیوں آ گئے؟ تو قرآن مجید نے مختلف جگہوں پر وضاحت کی ہے کہ ایک تو ہماری شریعت ہے، یعنی دین فطرت ہے، اس کا بیان ہوتا ہے، پھر ہماری شریعت ہے جو ہم انسانوں کو اس سے پہلے بھی دیتے رہے ہیں، پیغمبروں کے ذریعے سے دیتے رہے ہیں۔ قومیں سرکشی اختیار کر لیتی ہیں تو بعض اوقات ایسے احکام دیے جاتے ہیں جو ان کی سرکشی کی سزا کے طور پر ان کے لیے سخت کر دیے جاتے ہیں، جس کی ایک مثال ہم سورہ بقرہ میں دیکھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قربانی کے لیے گائے ذبح کرنے کے لیے کہا۔ اتنی بات تو قربانی کے لیے گائے ذبح کرنی ہے تو ہر انسان پر واضح ہوگی کہ کوئی مریل سی گائے تو پکڑ کے نہیں ذبح کرنی چاہیے۔ اب بھی ہم قربانی کرتے ہیں تو بہت سی چیزیں تو گویا قربانی کا لفظ استعمال کرتے ہی اس کے ساتھ آ جاتی ہیں کہ جانور اچھا ہونا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، ایک عبادت کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن کیا کوئی متعین صفات کا جانور اللہ تعالیٰ نے لازم کیا ہے؟ انہوں نے بات وہاں پہنچا دی اور فرمایا ہے کہ اس لیے ہوا کہ ما کادو یفعلون، وہ اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو یہاں سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے حکم کو متعین بھی کر دیا، سخت بھی کر دیا، اور بہت سے صفات و اوصاف بیان کر کے ایک گائے پر گویا انگلی رکھ دی۔ تو یہ ہوا۔ اسی طرح کا معاملہ اس وقت ہوتا ہے جب کسی قوم کو ابتلا سے گزارنا ہو یا افراد کو، تو دین میں ابتلا کے احکام بھی ہوتے ہیں، یہ رہتے بھی ہیں، اٹھا بھی لیے جاتے ہیں۔ بعض اوقات ایک خاص دور میں آتے ہیں، اس کے بعد اٹھا لیے جاتے ہیں۔ اس سے بھی ہم واقف ہو چکے ہیں کہ جب اللہ کے پیغمبر زمین پر موجود ہوتے ہیں تو خود ان کے حوالے سے اور جو کچھ وہ جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں اس کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ بہت سی ہدایات دیتے ہیں، جس میں بعض وقتی تدابیر بھی ہوتی ہیں۔ اس کی بڑی بڑی مثالیں خود ہمارے ہیں، مثلا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آنے والے صدقہ دے کر آئیں، ظاہر ہے کہ یہ کوئی ابدی شریعت نہیں ہے۔ اسی طرح خواتین کو ایذا سے بچانے کے لیے بعض ہدایات دی گئیں جو وقتی تدابیر کی نوعیت تھی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے خصوصی احکام دے دیے گئے۔ تو یہ سب چیزیں ہیں جو شریعت میں ملحوظ رہنی چاہیے، یعنی شریعت اصلاً اور اس کے ساتھ یہ چیزیں۔
ان کے ہاں ایک بڑا حصہ وہ تھا جس میں ان کی سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے احکام سخت بھی کر دیے اور بعض موقعوں پر کوئی حکم خاص ان کے لیے بھی تنبیہ کی غرض سے دے دیا۔ اگر آپ یوم السبت کے احکام کا مطالعہ کریں تو یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ بات تو اتنی ہی تھی جتنی ہمارے لیے ہے کہ ایک دن ہونا چاہیے جس میں سب جمع ہوں، جس میں نظم اجتماعی کی طرف سے عبادت کا اہتمام ہو۔ ہمارے لیے تو وہ چند گھنٹے ہیں، لیکن چلیے ایک پورا دن بھی اگر خاص کریں تو وہ بھی سمجھ میں آتا ہے۔ اس میں جو حدود، قیود، شرائط، پابندیاں پیدا ہوتی گئیں وہ ان کی سرکشی کے نتیجے میں بڑھتی چلی گئیں۔ اس کو پس منظر میں رکھ کے پھر دیکھیے فرمایا ہے وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور جو یہودی ہیں ان پر بھی ہم نے وہی چیزیں حرام کی تھیں جو اوپر اس سے پہلے ہم تمہیں بتا چکے ہیں، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے رہے ہیں۔ یعنی یہ ان کے اپنے کرتوت تھے، ان کا اپنا ظلم تھا جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام جیسے وہ آئے، جس طرح بندے کو انہیں وصول کرنا چاہیے، جس طرح اور جس جذبے سے اس پر عمل کرنا چاہیے، اس میں سرکشی اختیار کر لی، گریز اور فرار کے راستے روکے، اس طرح اپنے اوپر ظلم کیا۔ نتیجے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے بھی حکم میں سختی کی تو پھر ظلم ہوا۔ تو یہ ظلم اصل میں خود ان کا اپنا خریدا ہوا ظلم ہے۔ اس کو واضح کر دیا کیونکہ یہی چیز یہاں موضوع بحث بنی ہوئی ہے پیچھے سے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ قرآن مجید ان احکام کو ختم کر رہا ہے یا ان میں تبدیلی کر رہا ہے، یہ اللہ کی کتاب کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہ جواب دیا گیا کہ شریعت ایک ہی ہے، وہی تورات میں تھی، وہی تمہیں دی گئی، وہی سب پیغمبروں کو دی گئی، اب بھی وہی دی جا رہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہم نے یہود کو جو کچھ کہا تھا وہ بھی وہی تھا، البتہ جو چیزیں موضوع بحث بن رہی ہیں وہ ظلم ہے جو انہوں نے خود اپنے اوپر کیا تھا اور اس کے نتیجے میں وہ احکام ان کو دیے گئے۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ اشارہ ہے ان چیزوں کی طرف جو یہود کو ان کی سرکشی کی سزا دینے کے لیے ان پر حرام کی گئیں، اس لیے کہ انہوں نے خدا اور اس کے احکام سے بے پرواہ ہو کر یہ چیزیں اپنے جی سے اپنے اوپر حرام کر لی تھیں، چنانچہ خدا نے بھی ان کے اوپر انہیں حرام ٹھہرا دیا۔ یعنی پہلے یہ کام خود کیا، طرح طرح کے فتوے دیے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ اچھی بات ہے کہ تمہارے لیے یہ حرام ہی ہے۔ ارشاد فرمایا ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، پھر ان کے لیے جو جذبات سے مغلوب ہو کر برائی کر بیٹھیں۔ یعنی ایک تو یہ پہلو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے احکام دیے ہیں، ہدایات دی ہیں، وہ اخلاقی معاملات میں بھی ہیں، وہ خور و نوش میں بھی ہیں، اس میں انسان کو کوئی مشکل پیش آ گئی تو پیچھے بتا دیا کہ استثناء کا اصول موجود ہے، چنانچہ استرار میں اللہ تعالیٰ مواخذہ اٹھا دیتے ہیں لیکن وہ غیر باغن ولا عاد ہونا چاہیے۔ پھر یہ کہ انسان سے غلطی بھی ہوتی، یعنی بعض موقعوں پر وہ اللہ تعالیٰ کے حدود کی خلاف ورزی کر بیٹھتا ہے، اس میں یہاں بھی بیان کیا ہے اور اس سے پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ ایک جذبات کی سی کیفیت طاری ہوتی ہے انسان پر، خاص طور پر جنسی معاملات میں تو یہ بہت ہی نمایاں ہو جاتی ہے۔ اس کو قرآن جہالت سے تعبیر کرتا ہے، تو یہ جہالت کے لفظ کو سمجھ لینا چاہیے۔ اس پر میں نے یہاں حاشیہ لکھا ہے، اصل میں لفظ جہالہ استعمال ہوا ہے، اس کے معنی اگرچہ نہ جاننے کے بھی آتے ہیں لیکن اس کا غالب استعمال جذبات سے مغلوب ہو کر کوئی شرارت یا کسی گناہ کا ارتکاب کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ یعنی جہالت ہمارے ہاں اردو زبان میں تو ناواقفیت کے لیے زیادہ استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ دیکھا ہوگا کہ کبھی کوئی شخص اگر بدتمیزی پر اتر آئے اور بات سننے کے لیے تیار نہ ہو تو ہم یہ کہتے ہیں کس جہالت پر اترے ہوئے ہو۔ یہ وہی مضمون ہے یا وہی مفہوم ہے جو قرآن مجید نے یہاں اختیار فرمایا ہے اور جگہوں پر بھی اختیار فرمایا ہے۔ عربی شاعری میں، عربی ادب میں
یہ پامال مضمون ہے، بہت استعمال ہوتا ہے۔ اصل میں لفظ جہالہ استعمال ہوا ہے، اس کے معنی اگرچہ نہ جاننے کی بھی آتے ہیں، لیکن اس کا غالب استعمال جذبات سے مغلوب ہو کر کوئی شرارت یا کسی گناہ کا ارتکاب کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ یعنی اس میں دونوں چیزیں ملحوظ رکھنی چاہیے۔ جذبات سے مغلوب ہو کر انسان شرارت بھی کرتا ہے، اور مغلوب ہو کر بعض اوقات اپنے ہیجان کے ہاتھوں مجبور کا لفظ ایک خاص پہلو سے میں نے استعمال کیا، کر گزرتا ہے اس طرح کی چیز۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ کسی بندہ مومن کے لیے اس کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہونا چاہیے، زیر بحث ہی نہیں ہے کہ وہ بقائمی ہوش و حواس سوچتے سمجھے اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کر ڈالے۔ یہی ہوگا کہ وہ جہالت کی وجہ سے، یعنی جذبات سے مغلوب ہو کر بیٹھے گا۔ جذبات ظاہر ہے کہ جبلی تقاضوں سے بھی پیدا ہوتے ہیں، اور ان سے الگ بھی ان کی ایک حیثیت ہے۔ اسی طرح جو ہمارے گرد و پیش میں جذباتی رشتے ہوتے ہیں، ان کی محبت اور ان سے تعلق بھی بعض اوقات ایسا غلبہ پا لیتا ہے کہ اس میں اچھے بھلے لوگ غلطیاں کر بیٹھتے ہیں۔ اسی طرح وہ جو خوف کی کیفیت انسان پر طاری ہوتی ہے، جس میں بعض اوقات اچھے توحید کو سمجھنے والے لوگ بھی اوہام میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ غور کریں تو یہ کوئی ایک پہلو سے جذبات نہیں ہوتے، یہ کئی پہلوؤں سے حملہ آور ہوتے ہیں۔ تو جب جذبات سے مغلوب ہو کر کوئی برائی انسان کر بیٹھتا ہے، تو یہ جو جذبات یعنی ان تمام پہلوؤں سے انسان کا احاطہ کرتے ہیں، ان سب کو ایک لفظ جہالہ سے تعبیر کیا ہے۔ تو میں نے لکھا ہے کہ چنانچہ عربی زبان میں یہ لفظ عام طور پر علم کے بجائے حلم کے ضد کے طور پر آتا ہے، یعنی یہ گویا اس کے مقابل میں آ جاتا ہے۔ ایک حلیم انسان کا جو رویہ ہے وہ نہیں رہتا کسی شخص میں۔ پھر ان کے لیے جو جذبات سے مغلوب ہو کر برائی کر بیٹھیں، یعنی ایک تو وہ ہے کہ استثناء میں کوئی آدمی نے حدود سے تجاوز کیا، جانتے بوجھتے اپنی جان پر ظلم ڈھا بیٹھا۔ ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حرمتیں قائم کی ہیں، ان میں کسی موقع پر جذبات سے مغلوب ہو کر انسان نے حدود سے تجاوز کر لیا۔ اگر ایسا ہے تو فرمایا ثم تابوا من بعد ذلک، پھر اس کے بعد توبہ کریں، وَأَصْلَحُوا اور اصلاح کر لیں۔ تو یہ بڑی بشارت دی ہے کہ ان ربک من بعدها لغفور الرحیم۔ تو اس کے بعد اے پیغمبر تیرا پروردگار، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ تیرا پروردگار بڑا ہی بخشنے والا ہے، اس کی شفقت یہ دہرا کے فرمایا ہے۔ اور کیا التفات ہے اس میں بندوں کی طرف، یعنی اگر وہ جانیں، اگر وہ سمجھیں، تو ایک تو اسی کی رعایت دی جا رہی ہے کہ وہ جذبات سے مغلوب ہو گئے، پھر بڑے سے بڑے گناہ کا ارتکاب کیا اور پروردگار کی طرف لوٹ آئے۔ تو دوسری جگہ تو فرمایا ہے کہ میں نے اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے کہ میں ان کو معاف کر دوں، یہ بھی فرمایا۔ تو یہاں یہ کہا ہے کہ اس کے بعد، یعنی جب انہوں نے توبہ بھی کر لی اور اصلاح بھی، تو دیکھیے دونوں لفظ ہیں، یعنی ہمارے ہاں لوگ اس کے دونوں پہلوؤں کو ان دو لفظوں کے لحاظ سے بعض اوقات نہیں سمجھتے۔ وہ گناہ چھوڑ دیا، اس سے لوٹ آئے، جو ہیجان طبیعت میں پیدا ہوا تھا اس سے نجات ہوئی، تو اللہ کی طرف رجوع کیا، اور پھر آگے سے اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لی یا اصلاح کا ارادہ کر لیا کہ میں اپنی اصلاح کروں گا اور میں اب اللہ تعالیٰ کی ہدایات کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ یہی حقیقی توبہ ہے۔ اس میں پھر غلطی ہو جاتی ہے، انسان ہے وہ پھر کبھی جذبات سے مغلوب ہو جاتا ہے، پھر کبھی اسی طریقے سے حدود سے تجاوز کر ڈالتا ہے، وہ الگ بات ہے۔ لیکن ہر دفعہ جب شعور ہوا، جب حواس قائم ہوئے، جب ہیجان ختم ہوا، جب جذبات کی گرفت سے نکلا، تو فوراً اپنے پروردگار کی طرف رجوع کیا اور اصلاح کر لی۔ تو بشارت دی ہے کہ اس کے بعد اے پیغمبر تیرا پروردگار، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ تیرا پروردگار بڑا ہی بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ اوپر کی تنبیہات کے بعد، ان تنبیہات کی میں نے تفصیل کر دی ہے کس کس پہلو سے وہ کی گئی ہیں۔ اوپر کی تنبیہات کے بعد توبہ و اصلاح کی یہ دعوت جس اسلوب میں دی گئی ہے، اس کی بلاغت کو ہر صاحب ذوق محسوس کر سکتا ہے، یعنی کس اسلوب میں، کس التفات کے ساتھ، کس محبت سے
اور ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک رحمت کا چشمہ پھوٹ پڑا ہے، بڑا ہی بخشنے والا ہے، غفور الرحیم، اس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ وضاحت کرنے کے بعد اب وہی سلسلہ آگے بڑھا، یعنی یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، جن چیزوں میں انہوں نے نافرمانی کی، سرکشی اختیار کی، اللہ تعالیٰ نے احکام سخت کر دیے، یا خود کوئی چیز اپنے اوہام کی وجہ سے حرام کر بیٹھے، پھر اللہ نے بھی اس کو حرام قرار دے دیا، تو یہ اپنے اوہام کو اپنے پیغمبروں کی طرف تو منسوب کرتے ہی رہے ہیں، تورات کی طرف بھی، لیکن اب یہ ابراہیم کی طرف بھی منسوب کر رہے ہیں۔ تو یہ ایسا نہ کریں، اپنے اوہام کو یہ ابراہیم کی طرف منسوب نہ کریں۔ یہ گویا نظم کے لحاظ سے جو یہاں مضمون پیدا ہوتا ہے اس کو واضح کر دیا ہے۔ ان ابراہیم کان امتن قانتن للہ حنیفا، حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم اپنی جگہ ایک الگ امت تھا، یعنی ان کے ہاں جو دین کی، علم کی روایت پیدا ہوئی ہے وہ تو ابراہیم کے بہت بعد پیدا ہوئی ہے۔ ابراہیم ایک الگ امت تھا، یہود کے، نصارہ کے، اور اسی طرح جو کچھ بھی اس سے پہلے قومیں رہی ہیں، اپنے توہمات، اپنے اوہام، اپنے فیصلے، اپنے فتاویٰ، ان کی سرکشی کے نتیجے میں جو کچھ ان کے ساتھ ہوا، یہ ان کی تاریخ ہے، اس کو بھی الگ سے سمجھا اور سمجھایا جائے گا، لیکن اس سے اوپر اٹھ کر اب یہ ابراہیم کی طرف تو اپنے اوہام کو منسوب نہ کریں۔ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ادھر یعنی جزیرہ نما عرب میں ابراہیم علیہ السلام کی اولادی آباد تھی، یہ بنی اسماعیل تھے، ان کے ہاں دین کی روایت بعد کے انبیاء کی نسبت سے بیان بھی نہیں ہوتی تھی، یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی نسبت ہی سے بیان کرتے تھے، یہ حج ہے، یہ عمرہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ تو اس طرح کی سب چیزیں گویا سیدنا ابراہیم کی نسبت سے زیر بحث آتی تھی۔ یہ بھی اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی اولادی کہتے تھے، ظاہر ہے کہ دونوں شاخیں انہی سے نکلی ہیں۔ ان کے سب پیغمبر بھی ابراہیم علیہ السلامی کی نسبت سے اپنی دعوت پیش کرتے تھے۔ تو جب انہوں نے ان اوہام کو پہلے تورات اور پھر اپنے پیغمبر اور اپنے مذہبی رہنما اور کچھ دوسرے حوالوں سے پیش کرنا شروع کیا تو اس پر تبصرہ ہوا، آگے بڑھ کر پھر ظاہر ہے کہ نہیں، ابراہیم کا دین بھی یہی رہا ہے، تو فرمایا کہ یہ نہ کرو، حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم اپنی جگہ ایک الگ امت تھا۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ نہ وہ یہودی تھا نہ نصرانی۔ یہ مضمون اور جگہوں پر بھی آیا ہے، ہمارے ہاں بھی بعض موقعوں پر جب لوگ حنفی شافعی ہونے کو بھی حضور کی نسبت سے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا کم سے کم اس تاثر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پھر آگے جو فرقے اور گروہ بنتے ہیں ان میں بھی یہ تاثر پیدا ہوتا ہے، تو یہ کہنا پڑتا ہے نا کہ اللہ کا پیغمبر تو نہ سنی تھا نہ شیعہ تھا، یہی کہنا پڑتا ہے۔ تو اسی سیاق میں فرمایا ہے کہ ابراہیم نہ یہودی تھا نہ نصرانی، مطلب یہ ہے کہ نہ وہ یہودی تھا نہ نصرانی، بلکہ ان سے الگ اپنی ایک خاص حیثیت رکھتا تھا، اور محض ایک فرد نہیں بلکہ ایک ایسی شخصیت تھا جس سے خدا کے دین کی عالمی شہادت کے لیے ایک عظیم امت وجود میں آئی۔ یعنی ابراہیم کا نام لیتے ہو تو ابراہیم کے بارے میں سمجھ لو، ابراہیم کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بڑا منصب دیا ہے، وہ قیامت تک کے لیے عالمی سطح پر جو اللہ کے دین کی دعوت برپا ہوئی ہے اس کے امام ہیں، اور ان کی ذریت بھی گویا ان کے تحت ہی امامت کے اس منصب پر فائز ہے۔ دین کی عالمی شہادت کے لیے جو امت اللہ نے برپا کی ہے، یہ کوئی معمولی شرف نہیں ہے، وہ ابراہیم کو عطا کیا گیا ہے۔ تم اس شرف کے حوالے سے اپنے آپ کو پہچانو، اپنے توہمات ابراہیم کی نسبت سے بیان نہ کرو، ابراہیم سے ہدایت کی نسبت پاؤ اور یہ دیکھو کہ تم کیا غلط کر رہے ہو کیا صحیح کر رہے ہو۔ ابراہیم کو تو تمہارے لیے معیار ہونا چاہیے تھا، کجا یہ کہ تم اپنی حماقتوں کو ادھر منسوب کرنا شروع کر دیتے ہو۔ اپنے اوہام کو یہ ابراہیم کی طرف منسوب نہ کریں، حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم اپنی جگہ ایک الگ امت تھا، اللہ کا فرما بردار،
یعنی پہلے یہ بتایا کہ وہ یہودی اور نصرانی نہیں تھا، اپنے تعصبات اور فرقہ بندیوں سے الگ ہو کر ابراہیم کی ہستی کو، شخصیت کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ دوسرے فرمایا تمہاری طرح سرکش نہیں تھا، وہ اللہ کا فرما بردار تھا، اس کے پاس جب اللہ کا حکم آ جاتا تھا تو اس سے گریز و فرار کے راستے نہیں تلاش کرتا تھا۔ اس کو جب بھی کبھی کوئی ہدایت دی گئی، یہاں تک کہ ابتلا کے احکام بھی آئے، تو وہ آخری درجے میں خدا کا فرما بردار بندہ ہو کر سامنے آیا۔ فرمایا کہ یہی نہیں، حنیفہ اس کے ہاں ادنا درجے میں کسی انحراف کی نشاندہی نہیں کر سکتے، وہ بالکل یکسو تھا۔ جو اللہ کا دین دیا گیا ہے، جس توحید پر وہ مبنی ہے، جس طرح سے اس میں ایک صراط مستقیم واضح کر دی گئی ہے، وہ اسی پر چلنے والا تھا۔ اس کے ہاں ادنا درجے میں کوئی الحاد نہیں پاؤ گے تم۔ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ یعنی تم نے تو ہزار شرک ادھر بھی اور ادھر بھی اپنے ساتھ باندھ لیے ہیں، ادھر تو بالکل برہنہ ہو کر یعنی بنی اسماعیل کی طرف، اور دوسری جانب تعویل کے پردے میں وہ ان سب چیزوں سے بالکل پاک تھا۔ شاکرن لانعمہ، وہ اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا تھا، وہ کبھی اس کا ناشکرہ نہیں ہوا۔ اجتباہ و ہداہ الی صراط مستقیم، اللہ نے اس کو برگزیدہ کیا اور اس کی رہنمائی ایک سیدھی راہ کی طرف فرمائی تھی۔ یہ ابراہیم تھا۔ میں نے لکھا ہے چنانچہ یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ کفران نعمت کا مرتکب ہو اور خدا کے پیدا کیے ہوئے جانوروں کو اصنام و انصاب کی طرف منسوب کر کے ان کی تحلیل و تحریم کے فیصلے کرے جس طرح کہ تم کر رہے ہو۔ اس نے یہ معاملہ کبھی نہیں کیا۔ وہ ہماری نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا تھا، ہمارا مجتبیٰ تھا، ہم نے اس کا انتخاب کیا تھا، اس کو برگزیدہ کیا تھا، سیدھی راہ کی طرف ہدایت دی تھی اور وہ سیدھی راہ پر قائم رہا۔ تو ابراہیم سے لینا ہے تو یہ لو، نہ کہ پلٹ کر اپنے اوہام اس کی نسبت سے بیان کرنا شروع کر دو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔